بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گل انفو فور یو چینل پہ خوش آمدید۔ گل انفو فور یو کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیریز کے ساتھ آج کچھ اور نئی باتیں، نئے خیالات اور انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد اپنے آپ میں آپ بہتری محسوس کریں گے۔ ٹوڈے از اباؤٹ پازیٹیو سائیکالوجی اور تھینکنگ ٹو اللہ میاں، گاڈ المیٹی، اور اگر کسی اور ریلیجن کے حوالے سے بھی جو ان کے ماننے والے ہیں ان کی تھینکنگ کے حوالے سے ہے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ اینڈ آئی مسٹ سے آفٹر ریڈنگ دا فالوئنگ آرٹیکل آئی ایم سرچنگ دا پرسن ہو روٹ اٹ. It is an excellent articulation. My recent past, at least in my recent past, I have no choice except to thank my Allah Almighty, and this is with kind regards to that person who wrote this. Coming to actual article. ہم میں سے 95% لوگ گزرے کل سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ مسافر اکثر لوگوں سے پوچھتا رہتا ہے، تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تم اپنے والدین سے بہتر زندگی نہیں گزار رہے؟ ہر شخص ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ آپ کسی دن تحقیق کر لیں، آپ کو ملک کے بھکاری بھی اپنے والدین سے بہتر زندگی گزارتے ملیں گے۔ ان کے والدین سارا شہر مانگ کر صرف 10-20 روپے گھر لاتے تھے، جبکہ کراچی اور لاہور کے بھکاری آج 6-7 ہزار روپے روزانہ کماتے ہیں۔ ذرا آگے سوچیے، آپ کسی روز اپنے بچپن اور اپنے بچوں کے بچپن کا موازنہ کر لیں، آپ کو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ آپ کے گھر میں بچپن میں ایک پنکھا ہوتا تھا اور پورا خاندان Thank you for watching. Kindly like, share, comment and subscribe Gul Info for You, specifically psychology tuitions, online, offline, A-levels, FA, BA, BSc, BS, MSc, CSS, PMS and recruitment tests, and the preparation of interviews of all PPSC and FPSC. Don't forget to watch and subscribe Gul Info for You, a psychology content channel helping Pakistani youth to successful everywhere. آپ کے گھر میں بچپن میں ایک پنکھا ہوتا تھا اور پورا خاندان اوے پنکھا ادھر کریم کی آواز لگاتا رہتا تھا۔ سارا محلہ 1 روپے کی برف خرید کر لاتا تھا۔ لوگ دوسروں کے گھروں سے بھی برف مانگتے تھے۔ ہمسایوں سے سالن مانگنا، شادی بیاہ کے لیے کپڑے اور جوتے ادھار لینا بھی ایک عام روایت تھی، عام طریقہ تھا۔ بچے پرانی کتابیں پڑھ کر امتحان دے دیتے تھے۔ لوگوں نے باہر اور گھر کے لیے جوتے اور کپڑے الگ رکھے ہوتے تھے۔ دسترخوان پر دوسرا سالن عیاشی تھا اور سویٹ ڈش میں صرف میٹھے چاول اور کھیر بنتی تھی۔ مرغی صرف بیماری کی حالت میں پکائی جاتی تھی اور بیمار بیچارے کو بھی اس کا صرف شوربہ ملتا تھا، جس کو آپ یخنی کہتے ہیں۔ پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا اور سب لوگ اپنے رشتہ داروں کو وہی نمبر دے کے رکھتے تھے۔ ٹیلی ویژن بھی اجتماعی دعا کی طرح دیکھا جاتا تھا اور بچوں کو نئے جوتے اور کپڑے صرف عید بقرعید پہ ملتے تھے۔ اس زمانے میں سائیکل خوشحالی کی علامت تھا اور موٹر سائیکل کے مالک کو امیر سمجھا جاتا تھا۔ گاڑی صرف کرائے پر لی جاتی تھی۔ بس اور ٹرین کے اندر داخل ہونے کے لیے باقاعدہ دھینگا مشتی ہوتی تھی اور
کھنے سینک دیے جاتے تھے، لڑائی ہوتی تھی، کپڑے پھٹ جاتے تھے، اور گھر میں ایک بچہ ہمیشہ سے ٹی وی کا اینٹینا ٹھیک کرنے کے لیے وقف ہوتا تھا۔ وہ آدھی رات تک اوے نویدے کی آواز پر دوڑ کر ممٹی یا چھت پہ چڑھ جاتا تھا اور اینٹینے کو آہستہ آہستہ دائیں سے بائیں گھماتا رہتا تھا، اور اس وقت تک گھماتا رہتا تھا جب تک نیچے سے پورا خاندان اوے بس کی آواز نہیں لگا دیتا تھا۔ پورے گھر میں ایک غسل خانہ اور ایک ہی ٹوائلٹ ہوتا تھا، اور اس کا دروازہ ہر وقت باہر سے بجتا رہتا تھا۔ سارا بازار مسجدوں کے استنجا خانے استعمال کرتا تھا۔ نہانے کے لیے مسجد کے غسل خانے کے سامنے قطار لگتی تھی۔ نئی غسل خانے بھی چلاتے تھے، اور یہ سردیوں میں حمام کے نیچے لکڑیاں جلائے رکھتے تھے۔ لوگ غسل خانوں کے اندر گرم پانی کے نیچے کھڑے رہتے، اور نائی جب ان سے کہتا، بہو جی بس کرو، پانی ختم ہو گیا جے۔ بچوں کو بھی روٹی یا پراٹھے پر اچار کی پھانک رکھ کر اسکول بھجوا دیا جاتا تھا، اور یہ لنچ بریک کے دوران یہ لنچ پھڑکا کر نلکے کا پانی پی لیتے تھے، اور وہ زمانہ تھا جس میں کھانا کھانے نہیں ہوتا تھا، روٹی ہوتا تھا۔ امیر ترین اور غریب ترین شخص بھی ڈنر یا لنچ کو روٹی ہی کہتا تھا۔ لوگ گھروں کو کھانے کی نہیں، روٹی کی دعوت دیتے تھے، اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں۔ 40 اور 50 سال کے درمیان موجود اس ملک کا ہر شخص اس دور سے گزر کر یہاں پہنچا ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، آپ کو اندھیڑ عمر پاکستانی کی ٹانگ پر سائیکل سے گرنے کا نشان بھی ملے گا، اور اس کے دماغ میں اینٹینا کی یادیں بھی ہوں گی، اور کوئلے کی انگیٹھی اور فرشی پنکھے کی گرم ہوا بھی۔ ہم سب نے یہاں سے زندگی شروع کی تھی، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ یقین کریں، قدرت ایک نسل بعد اتنی بڑی تبدیلی کا تحفہ بہت کم لوگوں کو دیتی ہے۔ آج اگر یورپ کا کوئی بابا قبر سے اٹھ کر آ جائے تو اسے بجلی، ٹرین اور گاڑیوں کے علاوہ یورپ کے لائف سٹائل میں بہت زیادہ فرق نہیں ملے گا، جبکہ ہم اگر صرف 30 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم کسی اور ہی دنیا میں جا گریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے، اتنی ترقی، اتنی خوشحالی اور لائف سٹائل میں اتنی تبدیلی کے باوجود ہم لوگ خوش کیوں نہیں ہیں؟ مسافر جب بھی اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جواب آتا ہے، ناشکری۔ ہماری زندگی میں بنیادی طور پر شکر کی کمی ہے۔ ہم ناشکرے ہیں۔ ہم نے انگریزی کا لفظ ڈس سیٹسفیکشن سنا ہوگا۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک خوفناک نفسیاتی بیماری ہے، اور اس بیماری میں مبتلا لوگ تسکین کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، لوگ پانی پیتے ہیں، لیکن پانی پینے کے باوجود ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہ برف تک گھول کر پی جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان باہر لٹک رہی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ آل دی ٹائم بھوکے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کھا کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اور ہم میں سے کچھ لوگ اربوں خربوں روپے کمانے کے باوجود امیر نہیں ہوتے۔ کیوں آخر کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیوں یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں؟ اور ان کی بیماری کا نام ڈس سیٹسفیکشن ہے۔ ان کے پیٹ، ان کے معدے، ان کی ہرس کے صندوق مرنے تک خالی رہتے ہیں۔ ہم منحوس القوم کسی نہ کسی حد تک ڈس سیٹسفیکشن کی بیماری کا شکار ہیں۔ اس بیماری کی واحد وجہ وٹامن شکر کی کمی ہے۔ شکر ہمارے اللہ کا وہ واحد عمل انگیز کیٹلسٹ، کیمسٹری کی زبان میں، جو ہماری خوشحالی میں خوشی، ہماری اچیومنٹ میں منٹ اور ہماری کامیابی کو کام بناتا ہے۔ انسان جب شکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ ڈس سیٹسفیکشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری پھر مریض کا وہی اثر کرتی ہے جو اس وقت ہم سب کا ہو رہا ہے۔ تو عرض ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی قرآنی آیت پہ غور و خوض کریں۔ ہم سب اپنے والدین اور اپنے بچپن سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم 500 روپے سے 50 کروڑ روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم 40-50 لاکھ سے لے کر 2-3-4 کروڑ روپے کی
گاڑی سے اتریں گے اور ساتھ ہی کہیں گے بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ چنانچہ مسافر کی آپ سے یہ درخواست ہے، آپ ایک لمحے کے لیے اپنا بچپن یاد کریں، اپنے آج کے اثاثے اور زندگی کی نعمتیں شمار کریں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کو نتائج حیران کن کر دیں گے۔ یقین کریں، آپ کا شکر آپ کے آم میں رس پیدا کر دے گا، ورنہ آپ کتنے ہی اچھے یا بڑے کیوں نہ ہو جائیں، آپ صرف اچار بنانے کے ہی کام آ سکیں گے۔ آپ ایک ادھوری، غیر مطمئن اور تسکین سے محروم زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔